الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کسی پر ظلم کرنا، کسی مسلمان پہ ظلم کرنا، کسی غیر مسلم پہ ظلم کرنا، بلکہ کسی جانور پہ ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، میدان حشر اور یہ جو جہنم کے اوپر اللہ نے پل قائم کیا ہے جس پہ سے ہر شخص کو چلنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جس شخص کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوئے تو اس کے اعمال کی اتنی ہی زیادہ روشنی ہوگی جو اس پہ نور پیدا کر دے گی، روشنی پیدا کر دے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، فرمایا اہل ایمان کا نور جو ہے ان کے سامنے سامنے چلے گا، جسے وہ دیکھ کے ان کو راستہ معلوم ہوگا۔ تو جس شخص کے اعمال میں جتنا ظلم ہو، جتنی زیادتی ہو، اس کے سامنے اتنے ہی اندھیرے ہوں گے، اتنے ہی اندھیرے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی، تو وہ نیکیوں کو دیکھ کے، حدیث کا مفہوم ہے، نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرے اعمال میں تہجد ہے، تلاوت ہے اور صدقات و خیرات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب جو لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کا فیصلہ کرایا جائے۔ تو ایک شخص آئے گا، کہے گا اے اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ آج کا دن ایسا دن ہے لا درہم ولا دینار، جس میں درہم دینار نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، پیسے نہیں چلیں گے۔ یہ کرنسی دنیا میں یہی منسوخ ہو جاتی ہے، تبھی مردے جو ہے نا، مردہ میت، وہ اپنے ساتھ پیسے نہیں لے کے جاتا۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پیسوں کی قبر میں ضرورت نہیں ہے، وہاں اعمال چلتے ہیں، اعمال۔ تو آخرت میں بھی اعمال کی کرنسی ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پیسے دے کے کمپرومائز کر لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لو، یہ پیسے لے لو، جان چھوڑو، یا کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کا جو حساب ہے، تو وہاں ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہوگی کہ میرے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ کہیں گے آج کے دن پیسے نہیں ہیں، درہم دینار نہیں ہے، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ جس درجے کی گالی ہوگی، جس درجے کی زیادتی ہوگی، اتنی نیکیاں اس کو پکڑا دی جائیں۔ دوسرا آئے گا، اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا۔ پیسے لوگ کھا کے پی جاتے ہیں، دیتے نہیں، قرض لیں گے واپس ہی نہیں کریں گے کبھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرض لیا اور ادائیگی سے پہلے مر گیا تو شہید کا بھی یہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر فرمایا کہ الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پیسے کھا کے اگر شہید ہوا ہے تو اللہ کہیں گے کہ وہ پیسے بھرنے پڑیں گے تمہیں۔ تو آج لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں، اس کو مر جاتے ہیں بغیر قرض ادا کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دوسروں کو اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا ابھی حقوق والے لوگ باقی ہیں، حقوق والے لوگ باقی ہیں جن کو اس نے ستایا ہوگا۔ وہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا۔ تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں، ایسا کرو اپنے گناہ اس کے کندھے پہ لادتے چلے جاؤ، اپنے اپنے گناہ اس کو دیتے چلے جاؤ۔ تو پھر اس لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے کندھوں پہ، اس کے اعمال ناموں پہ لادے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد وہ شخص جو اپنے اعمال میں نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، اس کے ترازو میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کا حساب ہوگا اور اس کو جہنم میں اوندھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہے میری امت کے مسکین، یہ ہے میری امت کے غریب. غریب سے مراد یعنی جو واقعتاً بیچارے کمزور ہیں کہ اتنی نیکیاں کر کے بھی جائیں گے جہنم کے اندر. یہ ہے بدبخت لوگ اس امت کے جو اتنے اعمال کر کے بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے. آدمی نیکی کرتا ہے، ساری رات تہجد کی نماز پڑھی، صبح بیٹھ کے کسی کی برائیاں شروع کر دے، جو ایسی غیبت جو ناجائز ہے وہ شروع کر دی، تو اپنی نمازیں لاشعوری طور پر اس کو دے رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا میں نے جو اتنی عبادت کی ہے ساری دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. بعض بزرگوں کے ایسے واقعات تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی کوئی غیبت کرتا تھا، بہت زیادہ برائی بہت کرتا تھا. یہ بھی ظلم ہے کہ غیبت کرنا بھی. تو وہ کیا کرتے تھے، کھجوریں اس کے پاس ہدیہ بھیجتے رہتے تھے. تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ غیبت کرتا ہے اور آپ کھجوریں بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کم دے رہا ہوں میں، جو میرا حصہ بنتا ہے وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنی نمازیں دے رہا ہے، اپنی تلاوت دے رہا ہے، اور وہ کچھ دے رہا ہے، اتنی محنت کر کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو میرا فرض بنتا ہے کہ کم از کم کچھ نہیں دے سکتا تو کھجوریں تو کم از کم اس کو دے دوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو دل چاہتا ہے، اور پیسے ویسے بھی دوں اس کو میں. جب اس کو پتا چلا وہ رک گیا اس عمل سے کہ بھئی یہ تو اپنی ہی بربادی کا میں سامان کر رہا ہوں. تو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا کہ وہ نیکی بچی رہے، کسی اور کے حوالے نہ کر دیں آپ، یہ مشکل کام ہے. ایسے ہے جیسے پیسے کمانا تو آسان ہوتا ہے لیکن برباد کر دیتے ہیں لوگ اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا کہ وہ چلتا بھی رہے اور مزید پھلتا پھولتا بھی رہے، یہ تجربے کار لوگوں کا کام ہے. ورنہ لوگوں کو والد سے وراثت ملتی ہے، فلاں کو پکڑا دیے کاروبار کے لیے، وہ لے کے بھاگ گیا، پھر کسی اور کو پکڑا دیے، وہ لے کے بھاگ گیا، تھوڑے دن میں وہی 0 میٹر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جیسے انویسٹمنٹ جو ہے نا، یہ بڑے ماہر لوگوں کا کام ہے کہ کہاں پیسہ لگانا ہے. تو ایسے ہی نیکی کو بچا کے اس کو بڑھانا کہ یہ پھلے پھولے نیکی موت تک، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو غیبتیں کر کر کے دوسرے کی پیسے تو بہت ہی کھاتے ہیں، پیسے کھانے میں تو آج سب تقریباً برابر ہی ہیں. حق نہیں دیتے کسی کا. کسی کو قرضہ دیں گے تو مانگنے تو فوراً چلے جائیں گے وقت پہ، لیکن کسی سے قرضہ لیں گے تو خود سے دینے چلے جائیں، دروازہ بجا کے، بیل بجا کے، گھنٹی بجائی، دروازہ کھٹ کھٹ کیا، جی کون صاحب ہے؟ وہ جو میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے تھے نا، میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا، وہ ہفتہ بھی دیکھیں آج فرائیڈے ہے، میں آ گیا. تو اتنا نیک آدمی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. تو وہ ہفتہ کیا، مہینہ کیا، سال کا بھی وعدہ کیا ہوگا نا، سال کا قرض لے کے اگر گیا ہوگا. وہ حاجی صاحب قرض لے کے عمرے پہ گئے تھے، حاجی صاحب وہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں. انہوں نے جو سال کا ٹائم دیا تھا تو خود سے تو مس کال دے کے بھی یاد نہیں دلائیں گے کہ سال گزر گیا ہے. وہی سال کے بعد ان کو فون کرے گا تو 6 مہینے تو فون ہی نہیں اٹھائیں گے، سم نکال کے پھینک دیں گے. پھر وہ چکر لگاتا رہے گا. 18 سال کے بعد اس کو واپس کریں گے جب 1 لاکھ کی ویلیو ختم ہو چکی ہوگی، اور واپس ایسے کریں گے جیسے اس پہ احسان کر رہے ہیں. یہ لو 1 لاکھ روپے، کیا یاد کرو گے یار، کس سیٹ سے پالا پڑا ہے تمہارا. تو ایسا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سب حساب کتاب قیامت میں، یہ اپنا حج آپ اس کے حوالے کا، آدھا حج تو اس کو دے دیا آپ نے اتنا ترسا کے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا. تو معاملات کی صفائی، ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اور جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس پہ ظلم کا اتنا ہی زیادہ گناہ ہے. جتنا قریبی رشتہ ہو، یتیم پہ ظلم کا گناہ بہت زیادہ ہے، کسی بیوہ، کسی لاچار عورت پہ ظلم کا گناہ اور زیادہ ہے. تو یہ جو ہے جس نوعیت کی شخصیت ہوگی، کمزور ہوگا، جتنا کمزور اس پہ گناہ، اس پہ ظلم اور زیادہ. ظلم کرنا ہے تو جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، جو پوری قوم کے مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لڑے. کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے بات. وہ بھی ان کے بھی کافی لوگوں کے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لی. گناہ تو یہ بھی ہے لیکن کم درجے کا گناہ. کمزوروں پہ زیادتی کرنا یہ بڑا گناہ ہے. تو نیکی کو بچانا مشکل کام ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے آئے گا مگر جائے گا کہاں؟ جہنم. سارے اعمال دوسرے کے حوالے کر دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ صرف مسلمان پہ نہیں، کافر پہ ظلم بھی جائز نہیں ہے. کسی کافر کے ساتھ بھی
ظلم اور زیادتی کرنا، اس کے پیسے کھا لینا، اس کے پیسے دبا کے بیٹھ جانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھ کے رکھا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا ہے، اس بلی کی وجہ سے۔ بلی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس مخلوق کو ترسا کے مارا اس عورت نے، تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ سوچے جب بلی کی وجہ سے ایک عورت، مسلمان عورت جہنم میں جا سکتی ہے، مسلمان عورت تھی وہ، تو انسانوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جو انسانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں، انسانوں کو تڑپاتے ہیں، ترساتے ہیں، وہ کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے؟ اور جیسے ظلم کرنے پر گناہ ملتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر اللہ راضی بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہو، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کے ساتھ احسان شروع کر دے، احسان شروع کر دے، تاکہ اس گناہ کی تلافی ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ جس نوعیت کا گناہ ہے اسی نوعیت کی نیکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ ایمان والے جو ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ ہو تو یہ نیکی کر کے اس گناہ کو مٹاتے ہیں، کوئی ایسا ہی اچھا سلوک کر لو۔ تو جہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک شخص کو، ایک عورت کو جہنم میں ڈالا، وہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اس لیے ہوئی کہ وہ بہت سخت پیاسا تھا، کنویں میں اترا پانی پینے کے لیے، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جو کنڈیشن، جو حالت میری تھی پیاس سے، اس جانور کی بھی وہی حالت ہو رہی ہوگی، اس کی بھی وہی حالت ہوگی۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا جب بھوک پیاس سے، تو اس میں ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس دیکھو ایسی چیز ہے، تو غریب اور مسکین جن کو روٹی نہیں ملتی ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہوگی۔ ہمارے پاس تو افطاری کا انتظام ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے ایک غریب آدمی مجھے ملا، مسکین آدمی، کہہ رہے مولوی صاحب یہ حالت ہو گئی تھی کہ بچے گھر میں بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے، گھر میں روٹی نہیں تھی، وہ پیسے مانگنے نہیں آیا، مانگنے جو آ رہا ہو تو وہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں، کہہ رہے پیسے نہیں، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مسئلہ، اندازہ لگائیے کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کہہ رہے نہ روٹی تھی گھر میں نہ پانی، میں اپنے بھوک برداشت کر لوں، بچے کیسے، مزدوری کہیں مل نہیں رہی تھی۔ کہہ رہے کسی مسجد سے میں نے پنکھا چوری کیا، وہ بیچ کے میں نے کہیں روٹی کا انتظام کیا، تو مسئلہ یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے، مسجد سے پنکھا چوری کیا، اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا، کہ پوچھنے آیا کہ بھائی کیا کفارہ ہے اس کا، اب کیسے پنکھا لگاؤں گا جا کے تو پکڑا جاؤں گا مسجد میں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں کسی طرح، بعد میں اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے، مزدوری کی، کچھ ٹھیلا لگایا، اللہ نے کچھ پیسہ دے دیا، تو اب کہہ رہے پنکھا لگاؤں گا مسجد میں تو پکڑا جاؤں گا، اچھا یہ وہی آدمی ہے، کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا بھائی پنکھے کے پیسے مسجد کے ڈبے میں ڈال دو۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں، اب یہ نہیں کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے تو آپ اس پہ ترس کھائیں، اسے کچھ نہ کہیں کہ بیچارے کے یہاں روٹی نہیں، یہ چور اکثر وہ 1000 میں کوئی ایک ایسا کیس ہو جاتا ہے، چپل چوری کر کے جا رہا ہے تو آپ اس کو مزید ہار پھول پہنا کے کہ بیچارہ دیکھو کتنا گھر میں یہاں نوبت پہنچ گئی، یہ چپلیں بیچ بیچ کے کما رہا ہے یہ نمازیوں کی۔ تو یہ اکثر ڈرامے باز ہوتے ہیں، لیکن وہ صحیح آدمی تھا، پیسے مانگنے نہیں آیا، بتا رہے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کیسے کیا ہے، اور فوراً چلا بھی گیا۔ فراڈی ہوتا کھڑا رہتا، اب شاید مولوی صاحب بٹوے سے کچھ پیسے نکال کے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھوکوں کی کیا حالت ہوتی ہے، تو پھر اس کو بھوکے کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا ہے، کہ جیسے میرے دل سے میں جب کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، تو یہ بھی کھائے گا تو یہ بھی مجھے دعائیں دے گا۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا وہ جو پیاسا شخص تھا، وہ جب کنویں میں اترا اور اس کو پیاس لگی، پانی پیا، باہر آ کے دیکھا کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس سے، تو اس کو خیال آیا کہ جو مجھ پہ گزری تھی وہ اس پہ بھی گزر رہی ہوگی، تو اس کی خاطر دوبارہ کنویں میں اترا، چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا اسے۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس احسان کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا اس نیکی کی وجہ سے۔ تو
تو احسان کی اتنی بڑی نیکی ہے، ظلم جتنا بڑا گناہ ہے، احسان اتنی ہی بڑی نیکی ہے. تو مایوسی نہیں ہے، جس نے کبھی ظلم کیا ہے وہ توبہ کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے نعم البدل عطا کریں گے. تو جانور حدیث میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح، جس چیز میں بھی روح ہے اس پر تمہیں احسان کا حکم دیا ہے. فرمائے لہذا جب جانور ذبح کرو فَأَرِيحُوا ذَبِيحَتَكُمْ، تو اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. جانور کو ایسے ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، کم سے کم تکلیف. یہ بھی اس لیے کہ تاکہ جانور پر زیادتی نہ ہو. ہمیں جو چھری چلانے کا حکم ہے نا جانور کی گردن پہ، یہ بھی اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. باہر ملکوں میں جانوروں کو گولی ماری جاتی ہے، کوئی جھٹکے سے مارتے ہیں، کوئی کڑھائی میں زندہ جانور ڈال دیتے ہیں، یہ سب اذیتناک عمل ہے. چائنا میں جو پکاتے ہیں نا بکرا، کتے بھی پکاتے ہیں بکرے بھی پکاتے ہیں. کئی لوگوں نے بتایا کہ کڑھائی کھولتی ہوئی اس میں زندہ کتا پھینک دیتے ہیں، وہ زندہ بکرا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. جانور پہ کیا گزرتی ہے، کتنی دیر میں اس کی جان نکلتی ہوگی، کس قدر اذیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہے کہ اسے چھری سے کاٹ کے پہلے اس کی موت ہو، پھر کھال اتارو، پھر جو ہے نا یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ زیادتی نہ ہو. ایک صحابی نے اونٹ پالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو وہ اونٹ شکایت کرنے لگا. تو آپ، یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ بتا رہا ہے کہ میرا مالک میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا. تو جانور کی خوراک کا خیال نہ رکھنا، جانور پہ وزن اتنا زیادہ ڈال دینا. لیاری میں گدھے دیکھے ہوں گے آپ نے، میں نے کئی دفعہ دیکھے، اتنا لوڈ گدھا گاڑی پہ ڈالتے ہیں کہ گدھا ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. وہ اچھل بول رہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ٹانگیں ہوا میں لہرا رہا ہے. تو اور اتنا سریا اس کے اوپر لوڈ کرتے ہیں، پھر وہ گدھے کو چل نہیں رہا تو پھر ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے. سب نہیں کرتے، بعض لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ بھی زیادتی ہے جانور کے ساتھ. اگر اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا، تو یہ تھوڑی کہ اس کو جو ہے وہ ہاتھی سمجھ کے اس پہ سامان لوڈ کرنا شروع کر دے. تو وہ بے زبان ہے، کچھ نہیں بولے گا، وہ نہیں بولے گا، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایسا انصاف ہوگا کہ اللہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہے تو اللہ قیامت میں اس کو بھی زندہ کریں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے تو بھی ایک دفعہ ٹکر مار لے اس کو. جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے، صرف ایک دفعہ ٹکر لگوائیں گے اس کو کہ تو بھی مار لے. صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کریں گے. علماء نے لکھا ہے جانوروں کا کوئی کی آزمائش نہیں ہے، لیکن اللہ یہ عمل کیوں کریں گے؟ تاکہ انسانوں کو عبرت ہو کہ جو اللہ جانوروں سے بھی ایک دوسرے کو ٹکر لگوا رہے ہیں، حالانکہ جانور کی آزمائش نہیں ہے،